الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. برادران اسلام، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے ابھی پیش کیا. کل پر نظر رکھنے کی تاکید ہے، جو آنے والا کل ہے، اور یہ کل آخرت تک جاتا ہے، جو اللہ کے حضور پیشی کا جو دن ہے. یہ کل درست ہوتا ہے آج کو درست کرنے سے، آج پر نظر رکھنے سے. رات ساری دنیا میں اسی کل کو خوشگوار بنانے کے لیے بڑی نیک تمناؤں کے ساتھ خوب جشن منایا گیا. پوری دنیا جشن میں ڈوبی رہی. بہترین قسم کی قمقمے اور سجاوٹ، تفریحی مقامات پر بھیڑ، تعیش کے مقامات پر بے محابہ تعیش. یہ سب اس آرزو میں کہ ہمارا ماضی جو تھا، جیسا تھا، گزر گیا. اب ایک نئے پڑاؤ پر، جہاں ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں خوشگواریاں آئیں. ان تمناؤں کے ساتھ یہ جشن منایا جاتا ہے. جیسے جیسے زمانہ بڑھ رہا ہے، جشن کی اور نیرنگیاں بڑھ رہی ہیں. یہ سال کا بدلاؤ یہ ایک فطری امر ہے. سورج اور زمین کی گردش کے لحاظ سے انسان نے اس کو کیلکولیٹ کیا، اس نظام کو بنایا ہے، اور اپنی مشغولیات کو منظم کرنے کے لیے اس نے سیکنڈ، منٹ، دن، ہفتہ، مہینہ، سال، اس طرح سے اس کو تقسیم کیا ہے کہ ہمارے منصوبے، ہماری مشغولیات اس طرح سے منظم رہیں. اور ہر انسان ایک موقع پر آ کر کے اس کے احتساب کا اور منصوبہ بندی کا پلان بناتا ہے کہ ایک 12 مہینے میں جب اللہ کی بنائی ہوئی اس نظام کی ایک گردش مکمل ہو جاتی ہے، تو اس موقع پر ہمیں اپنے ماضی کا احتساب کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے جو منصوبے بنائے تھے، ہم نے جو نیک اچھے خواب دیکھے تھے، ہم نے جو آرزویں اپنے دلوں میں سجائی تھیں، وہ کتنی پوری ہو پائیں. اور پھر یہ کہ نیا کیلنڈر جب شروع ہو رہا ہے، تو اس موقع پر ایک نیا عزم، نئے ارادے، نئے منصوبے کے ساتھ آدمی قدم رکھتا ہے. یہ بات وہ ہے جو آج سے نہیں، 1 صدی 2 صدی سے نہیں، یہ چلا آ رہا ہے سلسلہ. ہمارے یہاں تہواروں کی جو تاریخ ہے وہ بھی اسی مناسبت سے ہے. تمام تہذیبوں میں، تمام مذاہب میں ایک پڑاؤ ایسا رکھا گیا ہے جہاں آدمی رک کر کے احتساب کرے. دراصل وہی بات تھی جس کے مناظر کل وجود میں آئے، اور آج کے اخبارات، ٹی وی، سوشل میڈیا، سب پر وہ مناظر بھرے ہوئے ہیں. ان میں بہت سے آنکھوں کو بھاتے ہیں، بہت سے بے حد کریہ ہیں، بے حد تکلیف دہ ہیں. وہ حقیقت ہے جو لوگوں کے سامنے ہے. اور یہ اب ایک عام چلن ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے. اپنے جائزے کا نظام بنانا اور موقع پر جائزہ لینا فی نفس ہی کوئی بری بات نہیں. 6 مہینے پر لیں، 1 سال پر لیں، جب بھی جائزہ لیں، فی نفس ہی کوئی بری بات نہیں ہے. ہم اگر اپنی اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ جائزہ لینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جمعہ کے خطبات میں ہفتے بھر کا جائزہ لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دنوں، مختلف راتوں، مختلف مہینوں کو احتساب کا اور جائزے کا مہینہ بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے اور مہینے کے بدلاؤ پر ایک خاص دعا پڑھنے کی تلقین کی ہے، جس میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اگلے ایام میں امن میں داخل فرما، خوشحالی عطا فرما، شیطان کے وساوس سے بچا، انسانیت کی ترقی وغیرہ اس دعا میں ہے۔ تو کسی کیلنڈر کے بدلاؤ پر، مہینے کے بدلاؤ پر، کسی موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کرنا، دعائیں دینا، اس کا تبادلہ کرنا فی نفسہ ہی یہ کوئی بری بات نہیں۔ یہ نئے سال کے موقع پر خاص طور سے ہم لوگوں کے ہاں اسلامی میڈیا میں، مسلمانوں میں، علماء میں یہ بحث ہر سال شروع ہوتی ہے کہ نئے سال کے جشن میں شریک ہونا سنت ہے کہ بدعت ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، جشن میں شامل ہو سکتے ہیں کہ نہیں، یا اگر کوئی آدمی جشن مناتا ہے اور ہم کو مبارکباد نئے سال کی دیتا ہے تو ہمیں اس کو جواب دینا چاہیے یا نہیں چاہیے، اس بحث میں ہم الجھ کر کے رہ جاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ایک بات بہت اچھی طرح سے ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو کام مطلوب ہیں اور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دے دیا کہ یہ کام تم لوگوں کو کرنے۔ جو کام نامطلوب ہیں، ناپسندیدہ ہیں، غلط ہیں، اپنی ذات کے لیے، انسانیت کے لیے ہلاکت خیز ہیں، ان کے لیے منع کر دیا ہے کہ تم کو نہیں کرنا ہے۔ اب انسانوں میں سے کسی کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہہ دیا ہے وہ ہم نہ کریں۔ جس کام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے ہم وہ کریں، اس سے نہ رکیں، اس کا اختیار نہیں انسان کے پاس۔ لیکن قرآن اور حدیث میں جو باتیں کہی گئی ہیں، جن کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ باتیں جن سے روکا گیا ہے، اسی پر سارے انسانی مسائل تمام نہیں ہوتے۔ بے شمار ایسی باتیں ہیں جن کے سلسلے میں نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور نہ روکا گیا ہے، بے شمار ایسی چیزیں، ان کو فقہا مباح کے لیے اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، نہ کرنا چاہیں نہ کریں۔ آپ 15 اگست 26 جنوری منانا چاہیں بہت اچھا، نہ منانا چاہیں نہ منائیں۔ یہ 1 جنوری بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ کیلنڈر کو، اسی کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں اور اس کے آغاز پر آپ اپنے ماضی کا جائزہ لے کر کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کچھ بھی اہتمام کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، فی نفسہ ہی اس کی کہیں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ کا کوئی ساتھی مبارکباد لینا پسند کرتا ہے تو مبارکباد دے سکتے ہیں، وہ مبارکباد پیش کرے تو آپ اسے دعائیں دے سکتے ہیں۔ بلکہ ہمارے یہاں تو دعا پیش کرنے کے لیے، دعاؤں کے لیے تو قدم قدم پر تلقین کی گئی ہے۔ یہ بات، یہ ذہن ہم لوگوں کا صاف رہنا چاہیے۔ لیکن یہ بحث جب ہمارے درمیان اٹھتی ہے تو شاید اس وجہ سے اٹھتی ہے کہ یہ جشن جس طریقے سے منایا جاتا ہے، کیا ایسے واہیات خرافاتی ماحول میں بھی ہم شامل ہو سکتے ہیں؟ اس میں ہمارا کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ لائٹنگ، قمقمے، سجاوٹ، یہ تو ایک ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس ایک رات کو تمام حدود سے پھلانگ کر حرام کاریوں میں مبتلا ہونا، معاشرے کو فساد میں مبتلا کرنا، لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرنا، ظاہر ہے کہ اس کی اجازت نہ اسلام دے گا، نہ کوئی دوسرا مذہب دے گا، نہ کوئی تہذیب دے گا، نہ کوئی مہذب معاشرہ دے گا۔ اور یہ کام، یہ خرافات صرف 31 دسمبر کے لیے ناجائز نہیں ہے۔ اگر یہی کام کوئی 14 شعبان کو کرتا ہے، اگر یہی کام کوئی 12 ربیع الاول کو کرتا ہے اور وہ خرافات کرتا ہے، اگر بے جا لائٹنگ کرتا ہے، فضول خرچیاں کرتا ہے، مبارک رات اور مبارک دن میں وہ
خرافات کرتا ہے، موج مستی کرتا ہے، اس دن بھی ناجائز ہوگا۔ مقدس دن میں حرام کام جائز نہیں ہو جائے گا، مباح دن میں حلال کام ناجائز نہیں ہو جائے گا۔ یہ اصول اسلامی ہے، اس بات کو ہم لوگوں کو پوری طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ہمارا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، ہمارا تعلیمی سال جولائی سے شروع ہوتا ہے، ہمارا مالی سال اپریل سے شروع ہوتا ہے۔ جب جس پڑاؤ پر ہم چاہیں ایک وقت اور ایک ایام مقرر کر کے اگر ہم اپنی خوشیوں کا تبادلہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ اور وہ سب اور جو قیل قال اس میں کیا جاتا ہے کہ یہ عیسوی سن ہے، یہ ہجری سن ہے وغیرہ وغیرہ، اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ رات جو جشن منایا گیا صرف ہندوستان میں نہیں دنیا بھر میں منایا گیا، وہ کس بات کے لیے منایا گیا؟ کیا واقعی ہمارا ماضی اتنا خوشگوار ہے، ہمارے پچھلے 12 مہینے اتنے اچھے گزرے ہیں کہ ان پر جشن منا لیا جائے، یا آنے والے 12 مہینے کے لیے کسی جوتشی نے، کسی پنڈت نے، کسی مولانا نے، کسی سائنسٹسٹ نے یہ پیشن گوئی کر دی ہے کہ یہ برائیاں، یہ خرابیاں اب اس مہینے میں، اگلے مہینوں میں نہیں دہرائی جائیں گی، یہ اچھے اور خوشگوار ہی ہوں گے، اس لیے ہمیں اس جشن میں ڈوب جانا چاہیے؟ یہ سوال ہے۔ ہمارا ماضی جو 12 مہینے کا جو ماضی ہے اس میں اچھا اور جشن منانے کے لائق تو کچھ بھی نہیں ہے۔ غریب اور غریب ہوا ہے، معیشت اور ڈوبی ہے، بد امنی اور زیادہ بڑھی ہے، اور ایک بیماری نے تو ساری دنیا کے نظام کو تلپٹ کر دیا ہے۔ کیا ماضی میں جو اخبارات کو اٹھا کر کے دیکھیے، جو تجزیے آ رہے ہیں، ان میں کون سی بات ایسی ہے جو بہت خوشی کی ہے اور جشن منانے کی؟ کس بات پر انسان نازاں ہے؟ کیا بڑا بدلاؤ آ گیا ہے؟ جشن تو جشن کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ 31 تاریخ کو جتنی ٹھنڈک تھی رات میں، اور لاکھوں کسان جو سڑک پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی تکلیف میں شرکت کا وقت ہے۔ پچھلے سال ان تاریخوں میں شاہین باغ پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ٹھنڈک میں ٹھٹر رہے تھے، اور آئے دن روز ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی اس سال میں آج سے جو نیا کیلنڈر شروع ہو گیا ہے، کہیں خوشگواری کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے، کسی نے کوئی پیشن گوئی نہیں کی ہے۔ 31 دسمبر 2019 کو جو صورتحال تھی، 21 دسمبر 2020 کی صورتحال اس سے بدتر ہو گئی۔ اس وقت بھی ہم نے انہی نیک خواہشات کے ساتھ جشن منایا تھا، رات پھر ہم نے جشن منا لیا۔ تو اس کی فی نفس ہی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ کہ ایک کیلنڈر ہونا چاہیے، خود احتسابی کا نظام ہونا چاہیے، وہ شخصی بھی ہونا چاہیے، وہ معاشرتی بھی ہونا چاہیے، وہ سماجی بھی ہونا چاہیے، وہ ملی بھی ہونا چاہیے، وہ ملکی بھی ہونا چاہیے۔ ہر سطح پر خود احتسابی کا ایک نظام ہونا چاہیے۔ باقی تمام جگہوں پر ہے ہمارے یہاں خود احتسابی کا نصاب، سال بھر کا بجٹ اس کے پوری دنیا کا، ہر ملک کا اس کا جائزہ ہوتا ہے۔ بزنس مین اپنا ہر سال کا احتساب کرتا ہے، کسی موقع پر اس نے ایک پوائنٹ بنا رکھا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن ہماری زندگیوں کا حساب، ہمارے معاشرے کا حساب، ہماری ترقی اور تنزلی کا حساب، اس کے لیے تو ہمیں کوئی ایک پوائنٹ بنانا چاہیے۔ شخصی طور پر میں نے پچھلے 1 سال میں کیا کھویا، میرا کردار کیسا رہا، میرا اخلاق کیسا رہا، میں نے لوگوں کو خوش کیا یا ناراض کیا، میں نے اپنے رب کو خوش کیا یا ناراض کیا؟ کیلکولیٹ کر لیجئے 12 سال کے 365 دنوں کی روزانہ کی 5 نمازوں کو اگر ہم کریں تو کتنی مرتبہ ہم نے اگر نماز چھوڑی تو اپنے رب کو ناراض کیا؟ اس کا احتساب کر لیں۔
رمضان آیا تو ہم نے کیسے اس کا استقبال کیا، زکوٰۃ فرض ہوئی تو ہم نے زکوٰۃ ادا کی نہیں کی۔ ہمارے دین پر، مسلمانوں پر روز ایک نئی آفت آ رہی ہے، اس آفت کے تدارک میں مداوا کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہمارا پڑوسی ٹھنڈک میں ٹھٹر رہا ہے، کراہ رہا ہے، اس کی تکلیف میں ہم کس طرح سے شامل ہوئے، ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، اور ہم اپنی ملامت کر کے اپنی ڈائری میں یہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس برائی سے مجھے بچنا ہے۔ خود احتسابی کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ انسان ایک فرد جن برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے اسی سے دوسرا اور تیسرا مبتلا ہوتا ہے۔ یہ قوم جو ہے ایک زنجیر ہے، ایک زنجیر کی ایک کڑی اگر کمزور ہوتی ہے تو قوم کمزور ہوتی ہے۔ فرد سے اسی لیے جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے خدا نخواستہ جو نشانہ بنایا تھا اس نشانے کو چھوڑ کر کے ان کمزوریوں میں ہم مبتلا رہے تو اللہ ہمیں ان سے پناہ دے۔ ایک ڈائری خریدیں نئے سال پر، نئے سال میں سالانہ منصوبہ بندی کریں کہ اس سال میں ہم کو یہ اچیو کرنا ہے۔ ایک طرف لکھیں کہ یہ سال بھر میں، اس مہینے میں ہم کو یہ اچیو کرنا ہے، اور یہ کہ یہ جو ہماری کمزوریاں ان پر ہمیں قابو پانا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت ہے اور ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں تو اپنی ان ضرورتوں کو پوری کر سکتے ہیں۔ ہماری زبان ہمارے درمیان دم توڑ رہی ہے۔ اب جو اردو بولتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ تھوڑی سی اور آسان بولیے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم اپنی زبان، اپنی تہذیب کو دفنا رہے ہیں خود سے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا مسلمان بنے رہنے کے لیے کافی نہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہ صرف جمعہ کے دن خطبہ سن کر کے نہیں آ سکتا۔ ہمیں اپنی زندگی کے قیمتی اوقات میں سے تھوڑا سا وقت روزانہ اپنے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت نکالنا پڑے گا۔ طے کریں کہ ہم اپنے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اپنی شخصیت کو سنوارنے کے لیے، اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو سمجھیں گے، اس کے قرآن کو سمجھیں گے، اس کے رسول کی تعلیمات کو سمجھیں گے، اس کی زندہ تہذیب کو سمجھیں گے، اس کے تقاضوں کو سمجھیں گے۔ کیا یہ کرنے کا کام نہیں؟ اس موقع پر ہم لوگ جو اپنے لیے پلاننگ کر سکتے ہیں۔ بہت سی خرابیاں ہیں جو ہم نے اڈاپٹ کر لی ہے خود سے۔ آج کی تاریخ میں اگر ہم یہ طے کرتے ہیں کہ آج سے ہم کو یہ نہیں کرنا ہے، کئی لوگ سلام سننا پسند کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ ان کو سلام کرنا چاہیے۔ خالی اسی کو پلٹ لیں، سلام کرنے کی عادت ڈال لیں اور پیش قدمی کریں۔ کچھ الگ سے نہیں کرنا ہے، کتنی بڑی سنت ہم تازہ کریں گے۔ پتہ نہیں کس وجہ سے یہ بات ذہن میں آ گئی ہے کہ ہم کو رات میں دیر تک جاگنا چاہیے۔ یہ طے کر لیں وقت پر سوئیں گے، وقت پر اٹھیں گے، اس ایک چھوٹی سی کمزوری پر قابو پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو گھڑی ہے اور اس نے جو نظام بنایا ہے وہ نظام بڑا مفید ہے، اس گھڑی کے ساتھ چلیں گے۔ شخصی اصلاح، اپنے گھر کی اصلاح، اپنی قوم کی اصلاح، اس کے لیے فکر مندی اگر کر لیں، اس کا ہم کوئی پلان بنا لیں۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، اس بات کو بہت ہم لوگوں کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت مسلمان جنت میں جانے کا نشانہ اور اس کی آرزو یہ ایک بہت فطری بات ہے، لیکن اس جنت تک پہنچنا آسان نہیں۔ اس کے لیے جو کورس متعین ہے اس کورس کو اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ اس راستے پر چلنے کے لیے جو قربانیاں دینی ہیں وہ قربانیاں دینی ہوں گی۔ ان میں جو ہر فرد کا جو کام ہے اپنی اصلاح اور اس کورس کو پورا کرنا الگ، دنیا میں یہ جو بے چینی اور بدامنی ہے، 31 دسمبر کی رات میں جشن مناتے وقت جس خوشگوار معاشرے کی، خوشحال معاشرے کی دنیا توقع کرتی ہے، وہ جشن منانے سے وہ خوشگواری نہیں آ سکتی۔ وہ خوشگواری لائے گا وہ رب
جس نے ان انسانوں کو بنایا ہے. وہ خوشگواری لائے گا وہ مذہب جو دین فطرت ہے اور جو انسان کی انسانیت کو اندر سے بدلنے کے لیے اور خوشگواریوں میں تبدیل کرنے کے لیے جو مذہب آیا ہوا ہے. وہ خوشگواری آئے گی اس کتاب سے جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نور کہا ہے، روشنی کہا ہے، شفا کہا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، ان چیزوں کے امین آپ ہیں، ہم ہیں. اگر دنیا آج تباہی کے دہانے پر جا رہی ہے اور ان امانتوں کو ہم اپنے طاقوں پر رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کے ہاں ہمیں یہ دوہرا جواب بھی دینا ہوگا. دنیا خرافات میں مبتلا تھی، حق تمہیں معلوم تھا، سچ تمہیں معلوم تھا، یہ شیریں پیغام تمہارے پاس تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت تمہارے پاس تھی، اور تم کیا کر رہے تھے؟ جھوٹی آرزوئیں دل میں سجانے سے خوشگواریاں آتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں اس دین کو متعارف کروایا اس معاشرے کو جاہلیت کا معاشرہ کہا جاتا ہے. ساری خرافات اس وقت تھیں، کچھ خرافات اس سے بڑھ کر کے تھیں. اسی قرآن نے، اسی دین کی دعوت نے، اسی سچے جذبے نے پورے معاشرے کو بدل کر کے رکھ دیا. میرے بھائیو، تو زندگیوں میں یہ جو پڑاؤ آتے ہیں، غور و فکر کے مواقع آتے ہیں، خود احتسابی کے جو مواقع آتے ہیں، انہیں ہمیں خوشگواری سے لینا چاہیے، اس موقع کا حصہ بننا چاہیے، اور اس موقع پر اپنے ان بھائیوں کو جو ان سچائیوں کو نہیں جانتے، جو خرافات کو ہی حاصل سمجھتے ہیں، جو خرافات کو ہی زندگی سمجھتے ہیں، ان کو بتانا چاہیے کہ میرے بھائی تم گھاٹے کا سودا کر رہے ہو. تمہارے رب کا پیغام یہ ہے، تمہارے رسول کا پیغام یہ ہے، تمہارے لیے راہ نجات یہ ہے. معاشرہ خوشگواریاں ان طریقوں سے ہو سکتی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو مواقع آتے ہیں ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ سنت ہے یا بدعت. اللہ تعالیٰ نے جو مواقع ہمیں عطا کیے ہیں، اگر یہ موقع خود احتسابی کا ہے تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے. اگر یہ موقع بدلاؤ کا ہے تو ہمیں بدلاؤ کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اس موقع پر دنیا اگر ایک نئے چینج کا کچھ عزم کرتی ہے تو اس کی تبدیلی لانے میں ہمیں اپنا قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی کردار پیش کرنا چاہیے، کچھ پیغام پیش کرنا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع شناسی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح شعور عطا فرمائے. دین کو ساری انسانیت تک صحیح شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. پورے دین کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.